ہاں تو ساحل بھائی میں آج ایک چیز پڑھ رہا تھا, ایک نیا چیز دکھاتا ہوں لالا جی, آپ نے شاید دیکھا ہوگا یا نظر سے گزری ہوگی, میں دکھلاتا ہوں. یہ ہے آپ کے سامنے, ہاں یہ رہی کتاب المجموع شرح المہذب, امام نووی کی کتاب ہے, ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے, اس میں فرمایا کہ اگر آپ نماز کی حالت میں آپ نماز پڑھ لیں اور اپنے پچھواڑے میں انگلی ڈال دی تو آپ کی نماز باطل نہیں ہوگی, ٹوٹے گی نہیں. یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے. کپڑے کے اوپر سے کہ کپڑے کے اندر سے, وہ لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے؟ نہیں کپڑا لپیٹ لینا ہے, انگلی میں کپڑا لپیٹ لو, یہ لکھا ہے پھر لو لفا علی اصبعہ خرقۃ, یعنی کوئی شخص سے اپنی انگلی میں کپڑا لپیٹ لے, وادخلھا فی دبورہ, اور اپنے پچھواڑے میں ڈال دے, وہو فی مطلب سورج الصلاۃ, کے اندر, ہاں سوراخ کے اندر بالکل ڈال دے, وہو فی دوبر کے الصلاۃ, اندر اور نا, وہ ہاں پچھواڑے میں اندر چھید میں ڈال دے, اور وہ نماز کی حالت میں ہو, لم تبطل صلاۃ, تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی. آگے کیا ہے, ہاں اگر اس کو نکالنا نہیں ہے, پھر اگر وہ نکالے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جو نجاست ہے, جو گندگی ہے, وہ اس کی انگلی کے اندر لگ گئی, اور انگلی اندر ہے. ارے ڈالنا کیوں ہے لیکن, یہ تو میں تو پوچھتے عبید کو بلا کے پوچھتے ہیں. یہ دیکھو سناتنی ہندو بھائی کہہ رہے ہیں ایسا کال کرتا ہے یار. چلو عبید الرحمان, عبید بھائی یہ یہ بتاؤ. ڈاکٹر اس سے پہلے, ہاں ارے ساجد بھائی میرے, ارے رک یار, اس کو نکالو. بولے ہاں نہیں, میں بول رہا ہوں کہ ڈاکٹر حاجی کا ایک سوال بھی لے لو, دوسرے کے میں ڈال دے تو عبیدر سے اس کا پوچھو. چل پوچھ لیتے ہیں جی عبید بھائی, اگر دوسرے کے میں ڈال دیں. سن بھائی پہلے بات سن, جو ہے نا, پہلی بات تو نماز کی حالت میں اگر تم شرم گاہ کو چھو لو تو, اگر شرم گاہ کو چھو لو, اگر کپڑے کے اوپر سے چھو تو وہ تو حلال رہے گا, اس وقت صلاۃ ٹوٹے گی نہیں. ارے بھائی بات تو سن لے بھائی, افواہ کرنے لگ جاتا ہے بھائی, حادثے کر دے گا بھائی بات کرتے کرتے. میں کئی ایکسیڈنٹ حادثے ہو جائیں گے بھائی میرے سے, میں بول رہا ہوں حادثے کرا دے گا بھائی میرے سے. میں بول رہا ہوں تیرے کو شرم گاہ فرج کو چھونے سے صلاۃ ٹوٹ جاتی ہے, اور تو بول رہا ہے کہ انگلی ڈال کے اس کے اندر گھی نکال کے لگا کے عبید رک جا, عبید رک جا. اگر مجھے ٹٹوں پہ خارش ہو رہی ہے نماز کے ٹائم میں تو کیا کروں؟ ہاں تو نے کہا ہے شرم گاہ کو چھونے سے, تو نے کہا ہے, صبر کرنا, تو نے کہا ہے شرم گاہ کو چھونے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, کہا ہے نا؟ جھوٹ بولتا ہے. اب اگر, ہاں مجھے پتا جھوٹ بولتا ہے. اب اگر میں میرے ٹٹوں پہ خارش ہو رہی ہے, میں خارش کروں تو نماز ٹوٹ جائے گی میری؟ بتا یار. آدھے سے زیادہ مومن جو ہے نا, وہ نماز پڑھتے پڑھتے, ارے رک یار عبیدر, کئی سارے مومن جو ہے نا وہ وہاں پہ نماز پڑھتے پڑھتے سامان مبارک پہ کھجاتے رہتے ہیں, تو وہ نماز کنٹینیو کرتے ہیں, ٹوٹتی نہیں ہے ان کی. ہاں ہاں یہ بالکل جھوٹ بالکل, بولتا ہے. ہاں یہ جھوٹ بولتا ہے. یہ بات جو تو نے ڈالا اپنی بات ہے رکھو یہ بیٹو. کیا ہے, یہ المکتبۃ الشاملہ میں ہے. ہاں یہ اس کی یہ کس میں سے لی گئی ہے, یہ خارش کا بتا دے یار, خارش کا تو بتا دے. یہ کون سی حدیث نہیں ہے, یہ کسی کا کلام ہے, یہ کسی کا کلام ہے جس نے اپنا فقہی مسائل ڈالا ہوا ہے. فقہ جانتے ہو نا, فقہ جانتے ہو نا, بنا فقہ کے چلتے ہو؟ ارے بھائی انہوں نے فقہ میں کیا ہے کہ اگر نجاست, سنو اگر نجاست ظاہر نہیں ہو رہی ہے, اور یہ بتایا کہ اگر آپ وہ ہیں کیا کہتے ہیں, گے ہیں, آپ کو کروانے کا من کر رہا ہے, آپ کے میں کھجلی ہو رہی ہے, سن یار خاموش, کھجلی ہو رہی ہے, تو آپ کو کوئی لڑکا پاس میں نہیں مل رہا ہے, اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں, اس حالت میں آپ کا اگر من کر جائے تو کیا کرنا ہے, آپ کو سادی انگلی نہیں ڈالنا ہے, ایسا نہیں کہ تک لگا ڈال دیا, آپ کو چاروں طرف کپڑا ایک لپیٹ لینا ہے. لیکن لپیٹ کے اگر ڈالے گا تو یار چھلا جائے گا نا, چھل بھی جائے گا, پرابلم بھی. چلیں بیر کیف اگر گھس گیا بائی چانس, تو گھس گیا تو ویسے ہی نماز پڑھنی آپ کو, اندر ڈالے ارے لیکن ساجد غلط بول رہا ہے ساجد. کھجلی, ارے رکنا عبیدر, تے کو لیتا ہوں میں. کھجلی سوراخ کے اندر ہوتی ہے, باہر ہوتی ہے. ہاں کھجلی سوراخ کے اندر نہیں ہوتی ہے, یہ ان کو کون سی بیماری لگی ہے. کھجلی سوراخ کے باہر ہوتی ہے, پسینہ وہاں پہ آتا ہے.
وہاں پہ خارج ہوتی ہے. اگر کھجلی نہیں اس کو دل کر رہا ہے, اگر وہ لڑکا دوسرے قسم کا ہے, ہم یہ بول رہے ہیں وہ دوسرے قسم کا لڑکا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا, اس کا دل کر گیا کہ اب کریں, تو اب کیا کرے, اس کے بارے میں کپڑا لپیٹ لے, لپیٹ کے ڈال دے. ہاں لیکن پوری نماز بندے کو سوراخ کے اندر کھجلی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے عبید کو ہوتی ہو یار, لے لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے, اس کو پھیپڑے تک ہوتی ہوگی, ٹھیک ہے مان لیتے ہیں پھیپڑے تک ہوتی ہے. اب یہ اس نے کپڑا لپیٹ کر ڈال دیا, اس کو واپس نہیں کھینچنا ہے نماز کی حالت میں, کیونکہ گندگی دکھ گئی تو نماز ٹوٹی, ویسے ہی لیے پوری نماز پڑھ لیں گے. پڑھو گے عبید؟ عبیدر کو اپنی بات رکھنے دو یار. میں آپ کو بولتا ہوں اس بات کو ذرا پورا رکھ لو. یہ جو کھجلی کس کو ہوتی ہے معلوم ہے؟ جو فواحش لوگ ہوتے ہیں نا ان کو کھجلی ہوتی ہے, اور وہ حدیث کے خلاف اپنے فقہ ڈال کر عوام الناس کو جو ہے سفیہ عوام الناس کو بے وقوف بناتے ہیں, اور فواحشات کر کے اس طرح کے حدیثیں لکھتے ہیں, اس طرح کے حدیث گڑھتے ہیں, فقہ گڑھتے ہیں. حدیث میں صاف منع ہے, کسی نے بدفعلی کیا, قرآن میں لکھا ہے کسی نے بدفعلی کیا اور تو اس کا سزا یہ ہے کہ دونوں کو قتل کر دیا جائے, دونوں کو بدفعلی کہاں سے آ گیا یار بیچ میں؟ بدفعلی نہیں انگلی ڈالنا یہ جو ہے. اور سنو نجاست کے معاملے میں ایسا ہے کہ ہوا خارج ہو جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے, تو وہ تو انگلی ڈالے گا اور صلاۃ قائم رہے گی, یہ تو کیسے سوچ سکتا ہے؟ تو یہ فقہ جو ہے وہ حدیث کے خلاف ہے, جس نے بھی لکھا ہے وہ مردود تھا, وہ مردود تھا. امام نبوی ہے, کیا کر رہے ہو؟ جا کے رک جا, یہ ایسا نہیں سنے گا, اس کو تھوڑا گدے انسان, تو اہل حدیث ہے, جا کے اپنے اہل حدیث عالم سے امام نووی کون ہے ذرا جا کے پتا کر لے بھائی. تم مردود کہہ رہا ہے امام نووی کو؟ کہنے دے ایک دو پھر کہنے دے. ہاں دوبارہ کہ یہ مردود ہے جس نے لکھا نا؟ ارے بھائی یہ امام نووی کا لکھا ہوا نہیں ہے, کہہ دے مردود ہے. مردود تم لوگ نے مردود بن گئے ہو نا تم لوگ. ساحل تو نے کیوں بتا دیا کس نے لکھا ہے یار؟ اچھا بھلا کہہ رہا تھا مردود ہے جس نے لکھا ہوا ہے. ساحل تو کام خراب کر دیتا ہے یار. کل اس کے گھر پہ اہل حدیث اس کی دھلائی کریں گے. اچھا بھلا وہ کہہ رہا تھا مردود ہے جس نے لکھا ہوا, اس نے بتا دیا نووی ہے تو وہ کہہ نہیں رہا. ارے سنے یہ تو ابھی امام نووی نے دکھلایا نا. اب میں نے پوچھنا, تو میں نے ساجد بھائی والے پوچھنا, میں نے پوچھنا عبید الرحمان صاحب, اگر آپ کا مولوی امام آپ کو نماز پڑھا رہا ہو اور اس نے عربی والا صرف چوغا پہنا ہو, اور وہ اتنا چھوٹا ہو کہ جب وہ سجدے میں جائے تو اس کا دبر کا سوراخ نظر آ جائے, تو کیا ایسے موقع پہ امام صاحب کی پڑھائی ہوئی نماز جائز ہے کہ نہیں؟ جی سر. ارے یہ پہلا والا افواہ کر دیا, اور بھائی پھر دوسرے قصے کو شروع کر دیا. ہاں وہ افواہ ہے کہ مان لیا. اب میں پوچھ رہا ہوں اگر آپ کا امام نماز پڑھا رہا ہو اور انہوں نے کچھا نہیں پہنا ہوا, انہوں نے صرف لمبے والا چوگا پہنا ہوا ہے, اور وہ چوگا پہننے کی وجہ سے جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو ان کا دبر کا سوراخ نظر آ جاتا ہے, تو کیا ایسے والے امام کی نماز جو ہے وہ جائز ہے کہ نہیں؟ ہاں ایسے والے امام کی نماز جائز ہے. ہاں کہ پیچھے والے لوگ ان کے بھونڈ کا سوراخ دیکھ رہے ہیں. ارے بھائی بات تو سن لے بھائی یار, بھائی آج سے کر دے گا بھائی, پہلے بات افواہ نہیں, میں جواب دیتا ہوں اس کو سن لو. وہ اس وقت جائز ہوگا, سنو, وہ اس وقت جائز ہوگا بفرض قلت. اگر قلت ہو تو وہ جائز ہو سکتا ہے, اگر قلت نہ ہو تو نماز باطل ہو جائے گی. تو بخاری کی حدیث ہے کہ آپ کا ایک, بھائی میرے تو وہی حدیث ہے جو عورتوں کو پڑھایا تھا, ان بچوں نے ان کے پاس کپڑے نہیں تھے, ان کا اڑ جاتا تھا دبر, تو عورتوں نے ان کو کپڑے دلائی تھی کہ تم کپڑے لے لو, اس کے ذریعے سے تم پڑھ کے پہن کر صلاۃ پڑھاؤ. وہ حافظ قرآن تھے بچے. ہیلو بھائی, تو بچے جو تھے انہوں نے, عورتوں نے کہا تھا کہ آپ اس امام کے پیچھے کیسے نماز پڑھ سکتے ہو جو اپنی بن دکھا رہا ہے, تو ہم ان کو کپڑے دے دیتے ہیں.
تو بھائی وہ بن دکھانے والا امام آپ کا کیوں ہے کہ نبی کے زمانے میں ایک امام ہے آپ کا جس کی بن نظر آ رہی ہے, اس کے پچھواڑے کا سراغ نظر آ رہا ہے, اور عورتیں دیکھ رہی ہیں اس کے پچھواڑے کا سراغ. اگر پچھواڑے کا سراغ نظر آئے تو اس کے گھنٹے بھی نظر آئیں گے اور کیلا بھی نظر آئے گا نا. ارے بھائی اس وقت کسی کے پاس 2 کپڑے نہیں ہوتے تھے. عبید سنو پہلے, جب آپ سجدے میں گئے اور آپ کے پچھواڑے کا سراغ نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے چھنکے بھی نظر آ رہا ہے اور آپ کا کیلا بھی نظر آ رہا ہے, رائٹ عبید بھائی؟ ارے بھائی وہ 6 سال کا تھا, اسے پورا حفظ قرآن تھا. چلو جی 6 سال کا تھا, ایک 6 سال کا امام تھا کہ کوئی بھی اور شخص اس ٹائم میں اس سے زیادہ نہیں جانتا تھا, اور 6 سال کا بچہ سارا کچھ جانتا تھا کہ انہوں نے 6 سال کے بچے کو امام بنا دیا. ارے بھائی جب حفظ سجدے میں دیکھو, گیا, حفظ اور فقہ دوسری چیز ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے حفظ, ایک ہوتا ہے فقہ. حفظ کر لیا, حفظ کر لینے سے کوئی فقہ نہیں ہو جاتا ہے, فقیہ نہیں ہو جاتا ہے. وہ حافظ تھے, انہوں نے ویٹ ساحل 6 سال کے بچے کو پورا قرآن حفظ ہو سکتا ہے کبھی بھی کسی بھی دور میں؟ 6 سال کے بچے کو قرآن حفظ ہو ہی نہیں سکتا. سنیوں کے نزدیک ہوتا ہے, سنیوں کے نزدیک ہے کہ جب امام اعظم امام اعظم کی بات کرو تو 4 سال کا بچہ انہوں نے پیدا کیا تھا اور کندھے پہ آ گیا تھا اور دانتوں کے ساتھ آیا تھا اور بالوں کے ساتھ آیا تھا. تو بھائی ان کی تو بات ہی چھوڑ دو آپ, لیکن میں ایک نارمل انسانوں کی بات کر رہا ہوں. کیا 6 سال کا بچہ پورا قرآن حفظ کر سکتا ہے؟ وہ تو ٹوینکل لٹل سٹار نہیں حفظ کر سکتا, کبھی نہیں کر سکتا. حفظ کرنے کے لیے سب سے تیز بھی اگر پڑھنے والا بچہ رہے گا 3 سال لگے گا اس کو پڑھنے میں. وہ بھی اگر بہت بڑا بچہ ہو, وہ جانتا ہو ساری عربک اچھی طریقے سے, تو 3 سال 4 سال صرف حفظ کرنے میں لگتا ہے. بڑی مہربانی. تو اس کا مطلب 6 سال کے بچے نے حفظ کیا تھا, 2 سال کی عمر سے حفظ کرنا شروع کیا تھا؟ پاسبل نہیں ہے. الحمدللہ. جی عبید بھائی, ہر سال ایسے ایسے بچے نکلتے ہیں مدرسوں میں جو 6 مہینے میں 8 مہینے میں حفظ کر لیتے ہیں پورا قرآن. اگر چاہیے تو تم سرچ کرو گوگل پہ, اسٹور پہ, تم کو ابھی دیکھو کتنے سارے یار راجا گپتا بیٹھا ہوا ہے لائیو چیٹ کے اندر. راجا گپتا, اتنا آپ کو مسئلہ تو آپ اس چیٹ پہ کر کے رہے ہیں یار, جاؤ کہیں اور جاؤ جہاں پہ آپ کے مطلب کی باتیں ہو رہی ہیں. تو آپ جاؤ, یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ اچھا چلو آگے چلتے ہیں. تو میرے پیارے عبید بھائی 6 سال کا حافظ تھا, چلو مان لیتے ہیں آپ کی بات, 6 سال کا حافظ تھا, اس کی پچھواڑے کا سوراخ نظر آ رہا تھا, تو اس کا کیلا اور گھنٹہ نظر نہیں آئے گا؟ ارے کیلا اور گھنٹہ تو, کیلا اور گھنٹہ جیسا سوچ والے لوگ کو کیلا اور گھنٹہ نظر آئے گا نا. تم کو تو کیلا اور گھنٹہ ہی منہ پہ رہتا ہے تمہارے. اچھا چلو ہمارے منہ پہ تو کیلا اور گھنٹہ رہتا ہے, لیکن آپ کی جو مسلمان عورتیں ہیں ان کو تو پچھواڑے کا سوراخ بن نظر آ رہی تھی, اس کا کیا کریں؟ ارے تو کیا وہ ان کو نظر آ رہی تھی نا, کیا ان کو کونڈ نظر آ رہی تھی, تو انہوں نے کتنا اچھا کام کیا کہ بولی چلو ہمارے حافظ قرآن جو امام ہے ان کو کپڑے بنا کے, ہم سب مل کے کپڑے بنا کے دیتی ہیں تاکہ وہ کپڑے پہن کر صلاۃ پڑھائیں. عبید بھائی تو کیا انہوں نے بن چاٹنی تھی کہ انہیں بن نظر آ رہی تھی؟ ارے بھائی کیلا بھونڈ تو تم چاٹو گے نا, تو کیونکہ تم چاٹو جیسا بات ہی کر رہے ہو. وہ سب محسنات ہیں, وہ سب جو ہے. ختم ہو گیا یار, شٹ مین, کتنا گند لکھا ہوا ہے یار, کتنا گند لکھا ہوا ہے ساجد, کتنا گند لکھا ہوا ہے. یہیں پہ نہیں لکھا ہے, ایک کتاب ہے علامہ شربینی کی کتاب ہے, یہ آپ کے سامنے یہ پیش ہے. علامہ شربینی نے بھی لکھا ہے, ہاں یہ دیکھیں آپ کے سامنے. اب یہ ہاں اچھا, یہ دوسری طریقے سے کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے اپنے پچھواڑے میں کلا منہم الدبر وقول الامام والترمذی بالدبر بلا ایجاز جائز, بلا اجازت جائز ہے. ہاں اگر کوئی اپنے پچھواڑے میں مزہ لینے کے لیے انگلی ڈال دے, مزہ لینے کے لیے, نماز کی حالت میں نہیں بھی ہے, تو وہ جائز ہے, کوئی دقت نہیں ہے. الحمدللہ الحمدللہ. یہ علامہ شربینی کی ہے, یہ دیکھیں کتاب ساحل بھائی فی حل الفاظ ابی شجاع. شکریہ یار, یہ مجھے بھیج دیں یار دونوں ذرا, بڑا اچھا رہے گا. تو یار تو بڑا کمال ہو گیا یار, یہ تو بہت کمال ہو گیا. ساحل بھائی کہیں غائب ہو گیا لگتا, لیکن کوئی بات نہیں. نہیں ادھر ہی ہوں میں یہ صاحب جسٹیفیکیشن دیکھیں آپ ان کی دوبر کے سوراخ دیکھنے کی. نہیں لیکن میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بھائی آج تک مزہ لینے کے لیے ایک مرد جو ہے وہ, ابھی کیسے بولوں یار, بہت گندا ہو جائے گا. نہیں نہ ہی بولے میرا خیال ہے. اس پہ ایک اسٹریم رکھ لیں گے پوری.
نہیں ناؤزبللہ یار, بڑا گندی اسٹریم ہوئے گی یار. اوور 18 ابھی بھی ہو گیا, میں نہیں بولنا چاہتا تھا لیکن بڑا اوور 18 ہو گیا, تب تو بالکل ہی اوور 18 ہو جائے گا یار. ہاں چلے مین ٹاپک میں پر آتے ہیں. شارٹ میں بول دیتا ہوں, شارٹ میں بول دیتا ہوں کہ ایک انسان مزہ جو ہے آگے سے لیتا ہے, پیچھے کے سوراخ میں ڈال کے کون مزہ لیتا بھائی. سر جی جو گے ہوتے ہیں نا سر, آپ کو پتا نہیں گے لائیوز میٹر, فوراً سے پہلے آپ گندے بچے بن رہے ہیں اس وقت, حد ہو گئی یار. ایل جی بی ٹی کیو کو پروموٹ نہیں کرتے آپ, رینبو کلر کا ہارٹ نہیں شیئر کرتے آپ اپنے فیس بک پہ. مطلب گے فرینڈلی ہے یہ ساری باتیں. الحمدللہ. چلیں تو جتنے مومن گے ہے سب خوش ہو جاؤ بھائی, نماز میں بھی مزے لو آپ لوگ. ہاں لیکن نماز میں اگر ڈال دیا نکالنا نہیں, نماز ٹوٹ جائے گی, اندر ہی رہے. اور ویسے بھی سلام ساحل پھیرنے بھائی کے بعد جو نکالنا ہے. مرد کا جی اسپاٹ ہوتا ہے وہ دوبر کے اندر ہی ہوتا ہے نا, پتا نہیں آپ کو. ہلو چلیں ساحل صاحب ساحل کچھ بھائی, کھا پی رہے ہیں. ہاں نہیں سن رہا ہوں. مرد کا جو جی اسپاٹ ہوتا ہے, ایل جی بی ٹی کمیونٹی نے میڈیکل سائنس سے ثابت کیا ہے کہ مرد کا جی اسپاٹ جو ہوتا ہے وہ دوبر کے اندر ہوتا ہے, پچھواڑے کے سوراخ کے اندر ہوتا ہے. اچھا یہ ثابت بھی کیا ہے کیا؟ ہاں انہوں نے میڈیکل سائنس سے ثابت کیا ہے کہ آپ اچھا اگر اس پچھواڑے کے سوراخ کے اندر ڈال کے اس جی اسپاٹ کو ہلاؤ تو آپ کا خود ہی نکل آتا ہے. میں نے کبھی اچھا بھائی, کوشش نہیں کیا ایسا کرنے کی, لیکن انہوں نے کوشش ثابت بھی کیا نہیں یہ کی, بات. ہم نے کبھی کوشش بھی نہیں کی اور ارادہ بھی نہیں ہے ایسا کرنے کا. وہ انہوں نے ثابت کیا کہ ہلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, اگر صرف اندر اس کے اندر انگلی ڈال کے آپ ہلکا سا اس کو مس کر کے موومنٹ دے دو تو خود ہی چھوٹ جائے گا آپ کا. تو وہ جی اسپاٹ مرد کا. تو ایسا بولو گے تو پھر کل سے پینسل بہت بکے گی بھائی. مسواک اور بہتر ہوتی ہے. مسواک سے تو چھل جائے گا, پینسل کا جو ہے وہ سرفیس جو ہے وہ اسموتھ ہوتا ہے. ارے یار 18+ ہو رہی ہے.